السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب میں سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ کے صفحہ نمبر 2 کی ریڈنگ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ریڈنگ میں بہت سی مشکل اصطلاحات دی گئی ہیں، یعنی جملے بہت مشکل ہیں جن کو سمجھنے میں اور ان کے مطلب تک پہنچنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، اور ان کو سمجھانے کے لیے ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے اور رائٹر کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے ہر ریڈنگ کو غور سے پڑھیں اور اس کو اپنی کتاب پر اسی طریقے سے الفاظ میں نے لکھ کر پوائنٹ بنائیں۔ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ قومی ترقی مجموعہ ہے، شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ قوم کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے کہ جب اس قوم میں بسنے والے تمام شخص محنتی ہوں، عزت دار ہوں، ایماندار ہوں اور ان کے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار ہو تو وہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے۔ تنزلی کہتے ہیں زوال کو۔ قوم کی ترقی جو ہے ان 5 خصوصیات پر ہے، اور قوم کا جو زوال ہے وہ مجموعہ ہے شخصی سستی کا، شخصی بے عزتی کا، شخصی بے ایمانی کا، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ تو یہاں پر قوم کے زوال کی بھی ساتھ ساتھ وہ علامات بتا رہے ہیں کہ ایک قوم کے اندر زوال کیسے آتا ہے جب ایک شخص سست ہو، نکما ہو، کسی کام کو کرنے کا دل نہ کرتا ہو، شخصی بے عزتی اور بے ایمانی ہو، شخصی خود غرضی ہو، لاپرواہ ہو اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہو، یعنی اس کے اندر تمام برائیاں پائی جائیں تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ناتہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں پر وہ ایک مطلب سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص آوارہ یعنی خود غرض اور مطلب پرست ہوگا، جس کو سوائے اپنے مطلب کے کسی دوسرے کا احساس نہیں ہوگا، تو اس کے اندر معاشرے کی دوسری برائیاں پیدا ہو جائیں گی، جس میں ناتہذیبی یعنی اس کے اندر سلیقہ اور رکھ رکھاؤ نہیں ہوگا، اس کے اندر ڈھنگ اور بات چیت کا طریقہ نہیں ہوگا، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ اس شخص کی زندگی جو ہوگی وہ خود غرض ہوگا اور وہ آوارہ ہوگا۔ اگر ہم چاہیں یعنی ہم کوشش کریں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، یعنی اگر ہم کوشش کریں اور کسی بیرونی سہارے یا مدد کے ذریعے سے ان برائیوں کو، کون سی برائیاں جو ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہیں وہ والی، ان برائیوں کو اکھاڑ دیں یعنی ختم کر دیں اور ان کا سرا ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، بالکل جڑ سے ختم کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور اور شدت سے پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ برائیاں نئی صورت پہ، نئی شکل میں، تو کسی اور طریقے سے، کسی اور رنگ میں، روپ میں دوبارہ زیادہ تیزی کے ساتھ پیدا ہو جائیں گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جائے، یعنی جب تک کسی شخص کے اندرونی صلاحیتوں کو بیدار نہ کیا جائے، اس کے اندر خوش اخلاقی، ایمانداری اور عزت نفس نہ پیدا کی جائے، تو یہ سب بیکار ہے۔ تو اس پیراگراف میں قوم کے عروج اور قوم کے زوال کا بتایا گیا ہے کہ قوم کسی بھی شخص کی محنت، عزت، ایمانداری اور ہمدردی سے ترقی پاتی ہے، اور کوئی بھی قوم کسی بھی شخص کی سستی، بے عزتی، بے ایمانی اور خود غرضی کی وجہ سے زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمیں شخص جو ہوتا ہے اس کی اندرونی صلاحیتوں کو بیدار کرنا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکیں۔
دوسرا پیراگراف ہے، اے میرے عزیز ہم وطنوں، اے میرے عزیز سے مراد پیارے ہم وطنوں، وطن کے لوگوں، اگر یہ رائے صحیح ہے سے مراد درست ہے، یعنی جو میں نے اوپر بات کی ہے کہ کسی قوم کی ترقی کا راز اس شخص کی اصلاح پر ہے، اگر میری یہ رائے درست ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیرخواہی کرو، کہ قوم کی سچی ہمدردی کرو، یعنی قوم کو اوپر تک لے جانے کے لیے اس کے اندر اچھے لوگ پیدا کرو، غور کرو، سوچو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، اور وہ طریقے سوچو کہ کون سے طریقے بہتر ہیں جن سے ہم کسی بھی قوم کے اندر موجود اس شخص کی زندگی کو اور اس شخص کے چال چلن کو بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی عمدہ کر سکتے ہیں، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو، یعنی تم بھی ایک معزز یعنی عزت دار قوم کہلا سکو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر مصنف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی اولاد یعنی تمہاری اولاد کا جو تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے، جو بات چیت کا ہے، جو ان کا رنگ ڈھنگ اور انداز ہے، اور جس انداز میں وہ سیر سپاٹے یعنی گھومتے پھرتے ہیں اور اپنی دلچسپیاں رکھتے ہیں، کیا وہ طریقہ ایک قوم کی بہتری کے لیے اچھا ہے؟ اس سے ان کے شخصی چال چلن، ایک فرد کا طور طریقہ، اس کے اخلاق و عادات، اس کی خوبی اور خامیاں، کیا یہ ساری ترقی کا باعث ہیں؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں، جبکہ ہر شخص اور کل قوم، ہر شخص سے مراد ہر انسان اور کل قوم سے مراد ساری قوم، اپنی اندرونی حالتوں سے مراد اپنی اندر کی طاقتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، کہ اس وقت تک یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہر انسان اور ہر قوم جب تک اپنی اندرونی حالتوں کی اصلاح نہیں کر سکتی، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور کے بیرونی طاقت سے انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، تو یہ ناممکن بات ہے کہ کسی طریقے سے انسان یا قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے، یعنی بے وقوفی کی بات ہے۔ پیراگراف نمبر 3 پڑھتے ہیں، وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے، در حقیقت سے مراد اصل میں، جس کو ایک خدا ناترس سے مراد خدا سے نہ ڈرنے والا، جو اس کا ظالم آقا، ظالم بادشاہ کہلایا جا رہا ہے، خرید لیا ہے، یعنی اصل میں وہ شخص غلام نہیں ہے جس کو اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے نہ ڈرنے والے ظالم بادشاہ نے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے سے مراد رعایا ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے، یہاں پہ وہ شخص سے مراد حکمران ہے، جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع یعنی فرمانبردار، اور اپنی خود غرضی، مطلب پرستی کی غلامی میں مبتلا یعنی گھرا ہوا ہے، اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ قومی ہمدردی سے مراد قوم کا درد اس کے اندر نہیں ہے، اسے غافل ہے۔ تو یہاں تک کہ جو لائنیں ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ اصل غلام وہ شخص نہیں ہے جس کو کسی ظالم بادشاہ نے خرید لیا ہے، بلکہ اصل غلام وہ ہے جو بد اخلاق ہے اور جس نے اپنی خود غرضی، اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی رعایا کو محکوم بنا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ قومی ہمدردی سے لاپرواہ ہے، یعنی اسے قوم کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، یعنی جن قوموں کے دل اس طریقے کے غلام ہیں، جن کے اندر اس طرح کا لالچ ہے، وہ بیرونی زوروں سے مراد بیرونی طاقتوں سے
یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں کے دل غلام ہیں، جن کے دلوں میں چور ہے، خود غرض ہیں، بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو، جب تک کہ کسی بھی شخص کی دل کی حالت کو بہتر نہ کیا جائے، یعنی ان کی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کی اصلاح نہ کی جائے۔ اصل سے مراد حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے، کہ جب تک کسی انسان کی یہ سوچ ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، عمدہ انتظام سے مراد عمدہ بندوبست پر، یعنی جب تک کسی قوم کے اندر بسنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ سوچ ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی صرف اور صرف گورنمنٹ یا عمدہ انتظام پر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک کوئی مستقل پائیدار برتاؤ سلوک، اس وقت تک کوئی مضبوط اور پائیدار طریقہ اس قوم کی اصلاح کا پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس قوم میں بسنے والے لوگوں کے جو خیالات اور ان کی سوچ ہے وہ غلام ہے۔ وہ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائے، گو سے مراد اگرچہ کیسی ہی، یعنی کتنی ہی اچھی تبدیلیاں گورنمنٹ کے اندر یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ درجہ نہیں رکھتی۔ تو وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے مراد خیالی تصویریں جو صرف لٹکائی جاتی ہیں، جو صرف نمائش کے لیے ہوتی ہیں، تو ایسی تبدیلیوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی مقام اور رتبہ نہیں ہے، وہ سے چلتی پھرتی تصویر ہیں، اور جب دیکھو یعنی جب ان سے کوئی کام لیا جائے تو وہ کسی کام کی نہ ہو۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت سے مراد متعلق کہ انسان کی قومی ترقی کے متعلق ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، خضر سے مراد کوئی رہنما ملے جو ان کو سیدھا راستہ دکھائے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ فیاض سے مراد سخی ہو، یعنی جن لوگوں کی یہ سوچ ہو کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہمیں اس سیدھے راستے کی طرف لے کر چلا جائے، اور گورنمنٹ فیاض ہو، ہمارے سارے کام خود بخود ہو جائیں اور ہمیں خود سے کچھ نہ کرنا پڑے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم خود نہ کریں، یعنی ہم خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے جائیں اور کوئی دوسرا شخص ہمارے لیے کام کرے، انہیں خود سے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کسی ایسے شخص یا کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے کام خود بخود کر دے، انہیں خود سے کچھ نہ کرنا پڑے، اور ایسا انسان دوسرے انسان کا محتاج بن جاتا ہے، انسان پرست بن جاتا ہے، انسانوں کی پوجا کرنے والا بن جاتا ہے، اور وہ خوشامد یا لالچ کے ذریعے سے کام نکلوانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ اصل میں اس طرح کے معاملات میں قوت یعنی طاقت کی پوجا ہوتی ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں۔ حقیر سے مراد کم تر، جیسا کہ صرف دولت کی پشتے سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے، دولت کی عبادت کرنے سے، دولت کے پیچھے بھاگنے سے انسان اپنے اندر کی جو اخلاقی عادات ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔ لاسٹ پیراگراف جو سبق صفحہ نمبر 2 کا ہے، اس میں بتایا گیا ہے بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی قوموں نے عزت پائی ہے، انہوں نے اچھا مقام اور رتبہ حاصل کیا ہے، وہ اپنی مدد آپ کے ذریعے سے ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔
یعنی جب لوگ اپنی مدد آپ کے اصول کو سمجھ کر اپنے کام خود کریں گے تو وہ کسی ایسے رہنما کی تلاش کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوگا۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ اوروں پر بھروسہ یعنی دوسروں کی مدد، اور اپنی مدد دوسروں پر بھروسہ رکھنا، ان کے سہارے چلنا اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے مخالف اور متضاد اصول ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود قائم کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔